وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جس سے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے
اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہو؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بڑی نوازش۔ شان رمضان میں خوش آمدید۔ یہ شان رمضان 2024 ہے اور آج 12 رمضان المبارک، 12ویں افطار کی نشریات، یعنی کہ بطور مجموعی ہمارا یہ 24واں نشریہ ہے الحمدللہ، اور دنیا کے کئی ممالک میں آج 13واں روزہ اختیار کیا گیا الحمدللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے سورہ کہف کی ہی متعلقہ آیات سے آج کی نشریات کا آغاز کیا ہے۔ کل سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا سورہ کہف کا، آج ذرا اس کو ہی جاری رکھا ہے۔ کل روز جمعہ کی مناسبت سے کچھ دیگر آیات تھیں، اور اس کے علاوہ سورہ کہف جو نام ہی کہف، اصحاب کہف، غار والے، ان کے نام پر ہے، تو اسی واقعے سے متعلق کچھ اور آیات تھی، آج کچھ اور آیات ہیں۔ کہ کل وہ آیت تھی کہ جب کہا تھا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ جو غار والے ہیں، جو کتبے والے ہیں، یہ تمہیں کیا اگر مفہوم کا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری کوئی بہت عجیب، بہت یونیک نشانیوں میں سے نہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم تو ایسا کرنے پہ قادر، ایسا کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ اور آج کی آیت آپ سنیے، آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اور کیا خوبصورت، کیا کمال، کیا آیات ہیں۔ اصحاب کہف کا ہی واقعہ آگے بڑھتا ہے، غار والوں کا واقعہ آگے بڑھتا ہے، کتبے والوں کا واقعہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر کہا وَتَرَى الشَّمْسَ، شمس سورج، کہ ایک ویژولائزیشن کی اپورچونٹی دی ہمیں کہ یہ سارے کا سارا منظر وہ کیسا ہوگا اصحاب کہف والا، وہ واقعہ کہ جو ہم داستان میں، یعنی کہ قرآنی داستانوں میں ہم بہت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہاؤ وڈ اٹ لک لائک؟ ظاہر ہم اپیرنٹلی تو ویژولائز تو نہیں کر سکتے، لیکن ان آیات سے ایک چھوٹی سی اپورچونٹی ملتی ہے کہ تھوڑا سا شاید کوشش کریں کہ کیسا لگتا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ کہا وَتَرَى الشَّمْسَ، اگر تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ کس طریقے سے ساری ارینجمنٹ تھی۔ ہم وہ قرآن سائنس کے جو قصائص کر رہے ہیں اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ایسا امیزنگ ہے کہ ایسا لگتا ہے ایک ایک چیز اتنی سسٹمیٹک طریقے سے ہے کہ ذرا سا یہاں سے وہاں ہوتا معاملہ تو بھی معاملہ خراب تھا، وہاں سے وہاں ہوتا معاملہ تو بھی خراب تھا۔ زمین سورج کتنے آئیڈیل فاصلے پر ہے، بہت آگے ہوتی، سارے کا سارا زمین کا پانی بھاپ بن جاتا، نہ ہوتا سورج سب برف بن جاتا، نہ ہوتا اندھیرا ہو جاتا، بہت زیادہ ہوتا گرمی ہو جاتی، اتنے آئیڈیل فاصلے پر ہے۔ سیم از دا کیس ہے کہ اب وہ سو رہے ہیں اور 300 سے زائد سالوں تک سو رہے ہیں، تو ہے کیا؟ کہا تم انہیں غار میں دیکھتے تمہیں یوں نظر آتا سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، تم انہیں دیکھتے تمہیں نظر آتا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے غار کو چھوڑ کر ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے۔ اب میں نے علماء کرام سے خود یہ سنا کہ آج کل کی بہت جو ماڈرن ڈے کنسٹرکشنز ہیں وہ اس فارمولے پر ہوتی ہیں کہ سورج کی ارینجمنٹ اس طریقے سے نارتھ ساؤتھ اور سارا کچھ رکھا جائے کہ وہ سن لائٹ لے بھی سکے اور نقصان دہ بھی نہیں ہو، اور وہ سارا اس طرح کی ماڈرن ڈے کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ارینجمنٹ اس سے ذرا 19-20 ہوتی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا۔ آگے اور بھی اس میں دیکھیے آپ، آگے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پہلے یہ کہا تھا کہ تمہیں سمجھتے ہو کہ یہ ہماری بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ابھی پھر آج یہ کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے کوئی ولی، کوئی مرشد اسے نہیں بچا سکتا۔ اب اگین اسی واقعے کی ویژولائزیشن کی طرف آئی ہے اصحاب کہف کی۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو تم یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہو، اس طرح سو رہے تھے کہ اگر تم دیکھتے، میں اور آپ دیکھتے تو میں لگتا جاگ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم انہیں دیکھتے تم یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اور اگلی آیت، یعنی اسی آیت جب آگے بڑھتی ہے تو کمال ہے، وہ سو رہے تھے، پھر ذات الیمین و ذات الشمال، یمین شمال، رائٹ لیفٹ، وہ جاگ رہے تھے، ہم انہیں دائیں کروٹ دلواتے رہے، ہم انہیں بائیں کروٹ دلواتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگین اس کو آپ آج کل کے اس میں لے لیجئے کہ اگر کوئی مریض بھی کچھ عرصے تک ایک ہی جگہ لیٹا رہے، وہ ڈاکٹرز آ کے کروٹیں بدلواتے رہتے ہیں کہ وہ لیٹا رہے گا تو اس کو بیڈ سورز ہو جائیں گے، وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم انہیں دائیں کروٹیں بدلواتے رہے، ہم انہیں بائیں کروٹیں بدلواتے رہے، اس عالم میں کہ اگر تم دیکھتے تمہیں لگتا ہے تو جاگ رہے ہیں۔ اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے، اگین ویژولائزیشن، اگر تم دیکھتے وہ سارا منظر، تو لفظ آیا فرارا، تم فرار ہو جاتے، تم بھاگ جاتے منظر دیکھ کر، تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے لفظ آیا روبا، تم پر ان کا نظارہ دیکھ کے روب چھا جاتا، تم پر ان کا نظارہ دیکھ کے دہشت چھا جاتی
یہ تھا اصحاب کہف کا منظر جو کہ قرآن کریم نے سورہ کہف میں ان آیات میں بتایا. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں, جو بڑا ہی رحم والا ہے, نہایت مہربان. الغرض وہ غار میں جا کر ہوئے مصروف خواب. دیکھو گے تم جب نکلتا ہے سحر کو آفتاب, داہنی جانب بچا رہتا ہے ان کو غار سے. ڈوبتا ہے جب تو بائیں سمت کتراتے ہوئے, اور وہ ہیں اس غار میں چوڑی جگہ لیٹے ہوئے. ایک نشانی یہ بھی ہے آثار سے اللہ کے, ہے وہ سیدھی راہ پر جس کو ہدایت دے خدا, جس کو بچلا دے نہ پاؤ گے پھر اس کا جز خدا. اے مخاطب ان کو تو سمجھے کہ وہ بیدار ہیں, تمہیں لگے گا جاگ رہے ہیں وہ. اے مخاطب ان کو تو سمجھے کہ وہ بیدار ہیں, خواب میں حالانکہ ہیں اور نیند سے سرشار ہیں. دائیں بائیں کروٹیں ان کو بدلواتے ہیں ہم, اور ان کے ساتھ ایک کتا ہے ان کا ہمدم, بیٹھا ہے چوکھٹ پہ بازو اپنے پھیلائے ہوئے. اے مخاطب جھانک کر اوپر سے گر تو دیکھ لے, پیٹھ دے کر بھاگ جائے دل میں دہشت سے بھرے. ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ سب کچھ جو ہے تم سمجھتے ہیں ہماری بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. نہیں, ہم اسے بہت زیادہ کر دینے پر قادر ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.